رسول اللہ دے غلاموں ایک اللہ دے بہت بڑے ولی جنہ دا نام مالک بن دینار کی یہ بولو اے رات او رات ہے جڑی رات گناہاں دی معافی منگن والی رات ہے میرے نبی اج دی رات یعنی کہ 15واں شعبان شب برات دی رات اللہ دے نبی سیدہ عائشہ پاک سڑی امی جان فرماندیاں نے میں ہاتھ لایا سرکار بسترے دے اوپر موجود نہیں سی تے میں میرے ذہن چ خیال آیا شاید سرکار ہور دوسری بیوی وال چلے گئے ہون فرمایا میں پیچھا کیتا مینوں سرکار رات دی طریقی جے نظر نہ آئے میں چل دی قبرستان چلی گئی جس قبرستان دا نال جنت البقیع ہے جدا اے مطلب ہے جنت البقیع جنت دا ٹکڑا ہے بولو جنت البقیع جنت دا ٹکڑا ہے سیدہ عائشہ پاک کہندیاں نے میں ویکھیا شب برات والے دن رات دا آخری حصہ ہے میں جا رہی ہاں تے جناب والا سرکار دا چہرہ انور سرکار دا بولو چہرہ انور آسمان والے تے سرکار نے اس طرح ہتھانوں کیتا ہویا ہے تے دعا کر رہے نے تے میرے آقا نے پیچھے موڑ کے نہیں ویکھیا تے میرے آقا نے اگی دیکھ دے فرمایا اے عائشہ حالے پیچھے بھی نہیں ویکھیا پیچھے ویکھ دے پتہ لگدا کہ بی بی عائشہ بلکہ اگے ہی ویکھ کے کہہ دیتا اے عائشہ معلوم ہوا جویں نبی اگے ویکھدا ہے اوویں پیچھے ویکھدا ہے اے میرے نبی دی عظمت ہے میرے نبی دا اے مقام ہے فرمایا اے عائشہ میں نے کہا جی یا رسول اللہ اب اگلا جملہ بڑا خوبصورت میرے آقا نے فرمایا کیا آیا تم نے یہ گمان کیا کیا آیا یہ تم نے سوچا اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا آپ نے فرمایا نا حضور میں نے یہ سمجھا ہو سکتا ہے نمبر میرا تھا میرے گھر میں آج آپ کے وقت کا جناب والا آپ نے میرے رات ٹھہر میں نے سمجھا ہو سکتا ہے آپ کسی اور اپنی زوجہ کے پاس تشریف لے گئے فرمایا نانا عائشہ تمہیں پتہ ہے آج کون سی رات ہے میں نے کہا حضور مجھے نہیں پتہ فرمایا آج کی رات شب برات آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے حضور اس رات میں ہوتا کیا ہے میرے آقا نے فرمایا آج کی رات بندے کی موت لکھی جاتی ہے آج کی رات بندے کا رزق لکھا جاتا ہے آج کی رات بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں آج کی رات بندے کی تقدیر لکھی جاتی ہے فرمایا عائشہ آج کی رات وہ رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالی میری امت کے گناہوں کو میری امت کے گناہوں آپ سبحان اللہ کہیں آپ کی میری بات ہو رہی ہے نا بولیں سبحان اللہ میری امت کے گناہوں کو بنی کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ شب برات کی رات کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے گناہوں کو بنی کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے یہ رات اللہ کے نبی ساری رات جاگتے قبرستان جاتے ہیں لیکن نماز فجر بولو نہیں چھوڑتے جس طرح ہم چھوڑ دیتے ہیں ساری رات 100 نفل پڑھندا فائدہ تائیں ہوئے گا اگر نماز فجر بھی بندہ ادا کرے وہ صلاۃ و تسبیح دا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے اگر تسی نماز فجر ہی نہ پڑھ سکو اگر فرض ہی تسی چھڑ دیتے نفلاں دی خاطر او دا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اج جناب والا شعبان دی رات سرکار عبادت کر دے دن نو میرے نبی روزہ رکھ دیں معلوم ہے شب برات نو جانگنا میرے نبی دی سنتیں مبارکہ دن نو روزہ رکھنا یہ بھی سرکار دی سنت ہے لیکن دونوں اعمال ادو قبول نے جدو بندہ رات دے جاگن دے نال نال صبح نماز فجر بھی ادا کرے آخری بات چونکہ شب برات کے حوالے سے بڑی اللہ توبہ قبول کرتا ہے پہلے بھی میں نے بڑی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام مالک بن دینار بڑے شرابی تھے بندہ جتنا مرضی گناہ گار ہو نا بندہ ایک مرتبہ دل سے یہ عہد کر لینا آئندہ کے بعد یہ کام نہیں کرنا اللہ کی رحمت اپنے آغوش میں لے لیتی اللہ نے فرمایا مینوں پتہ سی تو میرے کول ہی آنا میرے تو علاوہ تینوں کنے چلنا بندہ بڈھا ہو جائے تو اولاد بھی کہہ نہیں ابا جی ہم کام دے نہیں ہے ذرا روح گردانی کرو ذرا ہر بندی چھڑ جاندہ ہے وہ نہیں چھڑدا وہ کہنا میں پیدا کیتا میں انہوں کیوں چھڑا میں انی سونی صورت اندی بنائی میں کیوں چھڑا میں انہوں ذلیل ہونے واسطے تے پیدا نہیں کیتا وہ پھر کہندا بھی آ جا ایک واری کہندا بندہ یا اللہ آ گیا وہ کہندا
تیرا ہی انتظار۔ مالک بن دینار شراب کے بڑے عادی تھے، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی شراب پینی انہوں نے۔ ایک دن ایسا ہوا، کسی نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو ہدایت کیسے دی؟ انہوں نے کہا جی میں شراب جب پیتا تھا نا، میری 2 سال کی بیٹی تھی، میرے نبی نے فرمایا جو بندہ شراب پیتا 40 دن تک اس کی زبان ناپاک رہتی، وہ شراب پین تو بعد اگر بندہ اگلے دن ہی مر جاوے پھر او جانے یا دے مال جانن۔ میں کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتا، یہ بس میں اتنا کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ پیڑے کام دی نیت نہ رستے سے جا رہا ہو، انہوں موت آ جائے پھر وہ کی کرے؟ جب شراب دی حالت چو بندہ مر گیا تو پھر کی ہوندہ معاملہ دسو نا۔ بس یہ میرے لیے آپ کی لمحہ۔ مالک بن دینار کہتے ہیں شراب پینے لگتا تھا، 2 سال کی بچی تھی، وہ آ کے ٹھڈا مار دیتی تھی، شراب کا پیالہ انڈیل دیتی تھی۔ آپ سے پوچھا پھر اللہ نے آپ کو ہدایت کیسے دی؟ انہوں نے کہا جی ایک دن شب برات کی رات تھی، یہاں پہ سبحان اللہ کہنا، شب برات کی رات تھی، رات کو سویا، میں نے دیکھا قیامت برپا ہو چکی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میرے پیچھے ایک سانپ لگا تھا، میرے پیچھے سانپ لگا تھا۔ جو 2 سال کی بچی تھی نا، وہ 2 سال کے بعد فوت ہوگی، میرے دل پہ ذرا بڑی لگی، میرے دل کا ٹکڑا تھا، میرے ساتھ لپٹ جاتی تھی سینے پہ، میرے دل کو قرار آتا تھا۔ وہ 2 سال کی ہوئی، فوت ہوئی، ایک رات آئی بڑی عظیم رات، شب برات کی رات کو سویا، میں نے دیکھا قیامت برپا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں بھاگ رہا تھا، میرے پیچھے کالے رنگ کا اژدہا تھا، سانپ تھا، میں آگے بھاگ رہا تھا، مجھے آواز آئی اس پہاڑ کی طرف جاؤ، اگر تمہارا کوئی نیک عمل ہوا تمہیں فائدہ ہوگا۔ کہتے آگے سے ایک بابا ملا، چٹی داڑھی والا، میں نے کہا بابا سانپ لگا ہے، مجھے سانپ سے بچا لو۔ انہوں نے کہا میں تے آپ کمزور ہاں، تینوں کی بچاواں۔ وہ سامنے پہاڑ چلا جا، کہنا پہاڑ دے قریب آیا، پہاڑ پھٹ گیا، سامنے کی ویکھیا وہ 2 سال دی میری بچی ہے جڑی میرے شراب دے پیالے نو ڈھول دیندی سی، سامنے بیٹھی ہوں، میں کہا میری بیٹی بیٹھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھا سامنے رب دا قرآن پڑھ رہی ہے، نالے مینوں سینے نال آ رہی ہے، وہ قرآن کی پڑھی سی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، جدا اے ترجمہ بندا ہے کیا آیا حال ایمانداراں واسطے وقت نہیں آیا کہ اللہ دے خوف دے نال دل ڈر جان تے توبہ کر لینا۔ میں بیٹی نو کیا تو قرآن پڑھ دی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بابا میں قرآن پڑھ دی ہیں، سمجھ نہیں ہے، لیکن اج دی رات بڑی عظیم رات ہے، تسی توبہ کر لو، توبہ کرنا تواڈا کم ہے، رحمتی خیرات دینا عرش والے خدا دا کام ہے۔ میں پوچھا او سپ کی سی تے میری بیٹی نے مینوں کہا جڑے تسی شراب پیندے سی، بد عمل کردے سی، تواڈے گناہ سی جڑے پیچھے لگے سی۔ آپ نے فرمایا چٹی رنگ والا بابا، فرمایا او جڑی تسی کدی کدی نیکی کردے کمزور عمل سی، کہندے نے میں دیکھیا منجی تے پیاں وا، اکھ کھلی ہے تے آسمان دے اوپر رحمت ہی رحمت دے ستارے نے، میں شب برات دی رات توبہ کیتی ہے، اللہ نے گناہ معاف کر کے وقت دا ولی بنا دیتا ہے۔ یہ رات آ رہی ہے، یہ اگر مل جائے مجھے اور آپ کو، اس کو ضائع نہ کریں۔ 2 نفل پڑھیں، 4 نفل پڑھیں، صلاۃ و تسبیح جماعت کے ساتھ پڑھیں، انفرادی طور پہ پڑھیں، گھر میں پڑھیں، مسجد میں آ کے پڑھیں ضرور، لیکن اس سے پہلے ہمہ وقت ہی بندے کو توبہ تائب رہنا چاہیے۔